الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. یہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 تا 248 تلاوت ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 تا 248 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ میں قوم حضرت شموئیل یا اشمعیل علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل ہی کے ایک پیغمبر گزرے ہیں ان کا تذکرہ ہے. ان کی قوم کا اور حضرت طالوت علیہ السلام جو کہ اس قوم کے لیڈر بن کر آئے ان کا ذکر ہے. ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے: الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الملأ، اس جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد،
اذ قالوا جس وقت ان لوگوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی کو لہم مبعث لنا جس وقت ان لوگوں نے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل، کوئی لیڈر مقرر کیجیے، بھیجیے۔ جس وقت ان لوگوں نے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھیجیے، کوئی جرنیل بھیجیے، نقاتل کہ ہم لڑے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جرنیل کی معیت میں، جرنیل کی سربراہی میں، بادشاہ کی سربراہی میں ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم فرمایا حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہ حل عصیتم کیا تم سے توقع کی جا سکتی ہے، کیا تم سے امید کی جا سکتی ہے اس بات کی کہ ان کتب علیکم القتال کہ اگر تم پر فرض کر دیا گیا جہاد، قتال لڑنا، اللہ تقاتلوا کہ تم نہ لڑو، تم جہاد نہ کرو۔ قالوا وہ لوگ کہنے لگے وما لنا کیا ہو گیا ہمیں اللہ نقاتل کہ ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں، کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، ہمیں کیا ہو گیا؟ وقد اخرجنا اب اپنی وجہ بتلا رہے، جبکہ ان لوگوں نے تحقیق ہمیں نکال دیا گیا، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے، فلما پھر جس وقت کتبہ فرض کیا گیا علیہم ان لوگوں پر القتال جہاد، تولوا تو پشت پھیر لی، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے، واللہ علیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں بالظالمین ظالم لوگوں کو۔ وقال لهم اور کہا ان لوگوں کو نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے قد بعث لکم تحقیق بھیجا تمہارے لیے طالوت کو مالکا بادشاہ بنا کر، لیڈر بنا کر، جرنیل بنا کر۔ قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے انا یکون لہ الملک کہاں ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق اور ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں دیا گیا، سعت کشادگی، وسعت گنجائش، من المال مال میں سے، اور اسے نہیں ملی اور اسے نہیں دی گئی مال کے اعتبار سے وسعت کشادگی۔ قال حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اصطفاہ اسے چن لیا،
علیکم تم پر، وزادہ اور طالوت کو اضافہ کیا، طالوت کو زیادہ دی، بسطہ کشادگی، وسعت فی العلم علم کے اعتبار سے، والجسم اور جسم کے اعتبار سے، اور طالوت کو اضافہ کیا علم میں وسعت کے اعتبار سے، والجسم اور جسم میں وسعت کے اعتبار سے، واللہ یؤتی اور اللہ تعالی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع اور اللہ تعالی بہت ہی زیادہ وسعت والے، علیم خوب جاننے والے۔ وقال لہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی بے شک طالوت کے بادشاہت کی نشانی، طالوت کے جرنیل کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت، ایک صندوق، ایک تابوت آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ اس میں سکینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، وبقیۃ تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، وبقیۃ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، مما ترک جنہیں چھوڑ گئے، آل موسیٰ جسے نے چھوڑ گئے، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، وآل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی اولاد، تحملہ الملائکہ اس کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ اس کی تفسیر سے متعلقہ آپ حضرات کو کچھ ان آیات کریمہ کا مفہوم آیت کریمہ کے ترجمے ہی سے سمجھ میں آ چکا ہوگا، لیکن مزید وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ، بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان ایک سمندر کے ساحل پر کنارے پر آباد تھے، اور ان کے پاس جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ حضرت شموئیل، اور دوسرا یہ نام اس طرح بھی آیا اشماویل علیہ السلام، ان کے پاس پیغمبر تھے، اور یہ بزرگ ہو چکے تھے، انتہائی ضعیف تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ لوگ یہاں پر محنت مزدوری کرتے، کھیتی باڑی کرتے، محنتی قسم کے لوگ تھے، محنتی لوگ تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور یہاں پر اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ہوتا کیا، قوم عمالقہ آتی
اور ان کے مال مویشیوں کو لوٹ کر لے جاتے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے، خواتین کو۔ تو یہ لوگ انتہائی پریشان تھے۔ یہ سب کے سب مل کر آئے حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس، اور آ کر ان کے سامنے اپنی اس تکلیف کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی امیر، کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ مقرر کیجئے کہ جس کی سربراہی میں ہم جو ہے قتال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت لیجئے۔ اس وقت ان پر جہاد فرض نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت لیجئے کہ ہمیں اجازت مل جائے جہاد کی، اور دوسرا ہمارے لیے کوئی امیر، کوئی لیڈر، کوئی جرنیل مقرر کیجئے کہ جس کی سربراہی میں ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ چونکہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کی موجودگی میں کسی اور کی سربراہی نہیں ہوا کرتے، کسی اور کو قائد بنانا مناسب نہیں ہوتا، قائد بنانے کی ضرورت نہیں رہتی نبی کے ہوتے ہوئے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام چونکہ ضعیف تھے، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو خود سے بہت سا اوقات چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، پکڑ کر انہیں بٹھایا جاتا تھا اور کھڑا کیا جاتا تھا سہارے سے، اتنے ضعیف ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے لوگ آ کر انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل مقرر کیجئے کہ جس کی سربراہی میں ہم ان لوگوں سے جہاد کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تم پر جہاد فرض ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو، تم پشت پھیر لو۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پر جہاد فرض ہو جائے اور ہم جہاد نہ کریں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہمارے مال مویشیوں کا نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے مال کو ہم سے چھین کر لے جاتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس وجہ موجود ہے، وجہ کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد نہ کریں؟ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد کی اجازت دے دی۔ اور دوسری سمت کیا ہے کہ ان کے لیے جرنیل مقرر کیا۔ وہ جرنیل کون تھے؟ حضرت طالوت علیہ السلام۔ جب ان کا انتخاب ہوا تو حضرت طالوت علیہ السلام کے لیے تفاسیر میں 3 طرح کے الفاظ آئے۔ کانا دابغا، دوسرا لفظ کانا ساقیہ، تیسرا لفظ کانا راعیہ۔ کانا دابغا کیا مطلب؟ کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام لوگوں کے راعیہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اسی طرح پر یعنی محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کبھی اگر بکریاں چرانے کا کام مل گیا تو بکریاں چرا لی، اگر مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لوگوں کو پلانے کی مزدوری مل گئی تو لوگوں کو مشکیزے میں پانی بھر بھر کر پلایا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کسی پیغمبر کی اولاد میں سے نہ تھے کہ کسی پیغمبر کے پوتے ہوتے، نواسے ہوتے، بیٹے ہوتے یا خود پیغمبر ہوتے، اور اسی طرح کسی بادشاہ کی نسل میں سے بھی نہ تھے۔
کوئی بادشاہ کے نسل سے کسی لڑی میں ان کا نام ان کے نام کا شمار ہوتا تو ایسے بھی نہ تھے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا طالوت تمہارا لیڈر ہوگا، جرنیل ہوگا۔ تو یہ لوگ ان کو کمتر سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ یعنی پانی پلانے والے کو یہ لوگ کم ہی سمجھا کرتے، یعنی معاشرے میں ایک ان کی اس طرح کے عمل کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، تو کمی قسم کا سمجھا کرتے کہ یہ مزدور، یہ پانی پلانے والا لوگوں کو، یہ بکریاں چرانے والے لوگوں کی، یہ ہمارا لیڈر ہوگا، یہ ہمارا جرنیل ہوگا۔ تو اس طرح کے احساس کمتری کے یہ لوگ شکار تھے، یہ کس طرح ہمارا لیڈر بن سکتا ہے؟ چلو کوئی بادشاہ کے اولاد میں سے ہوتا تو سمجھ میں آتی بات، یا کسی پیغمبر کی اولاد میں سے ہوتا تو سمجھ میں آتی بات، تو ہم اس کو کس طرح اپنا جرنیل مان لیں؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس کے پاس ایک صندوق ہوگا جو فرشتے لے کر آئیں گے اور تمہارے سامنے اس کے سامنے رکھیں گے تمہاری موجودگی میں، تو پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ اور وہ صندوق کیا تھا، وہ تابوت کس چیز کا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کی کچھ نشانیاں اس صندوق کے اندر ہوا کرتے، جس طرح کہ کچھ ائمہ تفاسیر نے بیان کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑیاں اور ان کے عصا اور ان کے جوتے مبارک اور ضرورت کی ان کی کچھ چیزیں اس صندوق میں موجود تھیں۔ اور بنی اسرائیل مسلمان جب کسی سے ان کا قتال ہوتا، لڑائی ہوتی، جہاد ہوتا، تو یہ لوگ اس صندوق کو آگے آگے رکھا کرتے تھے، اور اس صندوق کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرما دیتے اور وہ فاتح بن کر لوٹتے۔ تو وہ برکت والا صندوق تھا، وہ برکت والا تابوت تھا۔ تو جالوت ایک ظالم بادشاہ گزرا، وہ اس صندوق کو ان سے چھین کر لے گیا، مسلمانوں سے صندوق کو چھین کر لے گیا اور وہ اس سے محروم ہو گئے اس کی برکات سے۔ تو حضرت وہ مشہور تھا تابوت اس زمانے میں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے فرشتے لے کر آ جائیں پھر تو تم لیڈر تسلیم کر لو گے۔ تو ایسا ہی ہوا، فرشتے جالوت ایک دوسری سمت ان کافروں کے پاس، چونکہ وہ صندوق تھا تو جہاں پر وہ صندوق رہتا وبائیں پھیل جاتی، بیماریاں آ جاتی اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک جانور کے پر اس صندوق کو لاد دیا اور اس جانور کو ہانک دیا اور جانور اس صندوق کو لے کر نکل گیا۔ دوسری سمت اللہ کے فرشتوں نے اس صندوق کو لیا اور لے کر بنی اسرائیل کے موجودگی میں، حضرت شموئیل علیہ السلام کی موجودگی میں اس صندوق کو، اس تابوت کو حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہی ہمارے جرنیل ہیں، یہی ہمارے قائد ہیں، یہی ہمارے لیڈر ہیں، یہی ہمارے حقیقی یعنی کہ ہمارے بادشاہ ہیں، جس کی سربراہی میں اب ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں گے۔ تو دوسری سمت اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ اگرچہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہے، اگرچہ یہ کسی پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، لیکن علم میں اللہ نے انہیں بہت وسعت عطا فرمائی ہے، اور جسم میں یعنی طاقتور ہیں اور بہترین لڑاکو ہیں، بہترین طاقتور ہیں، جسم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، قد و قامت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، اور علم میں بھی ان پر علم کی بھی وسعت ہے،
تو یہ خصوصیات تھی حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور خادم تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یہ خصوصیت تھی، صفات تھی حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پھر ان کا قائد بننے کے یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے تابوت چھن چکا تھا وہی صندوق لا کر حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھوا دیا۔ تو ان لوگوں نے پھر تسلیم کر لیا کہ واقعتاً یہی ہمارے قائد ہیں، یہی ہمارے لیڈر ہیں، یہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ اور پھر ان کی سربراہی میں یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے، جس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے تو آپ کو اس واقعے کے بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ترا کا لفظ اصل میں علم سے ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور قوم عمالقہ کا، تو آپ کیا جانتے نہیں ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھی، یعنی یہ نہیں کہ تمام کے تمام بنی اسرائیل، نہیں، بنی اسرائیل ہی کا کچھ ایک قبیلہ مصر اور فلسطین کے درمیان ایک سمندر کے ساحل پر آباد تھا۔ ایک قبیلے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو آباد تھی مصر اور فلسطین کے سمندر کے ساحل کے کنارے پر، اور جن میں اس وقت پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، ان کے بعد کا یہ زمانہ ہے، بہت دیر بعد کا زمانہ ہے کہ جس میں اس زمانے میں حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے اور وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے کہا نبی کو کہ ہمارے لیے بھیجیے ایک بادشاہ کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔ پیغمبر نے کہا کیا تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم پر فرض کیا گیا جہاد کہ تم نہ لڑو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کے راستے میں، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے۔ پھر جس وقت ان پر فرض کیا گیا جہاد تو ان لوگوں نے پشت پھیری، مگر تھوڑے تھے ان میں سے، مگر بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو استقام مضبوط رہے، جنہوں نے استقامت اختیار کی، اور کچھ لوگوں نے پشت پھیر لی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب جالوت اور اس کی قوم سے لڑنے کے لیے لوگ نکلے تو اللہ تعالیٰ کو کہ تو علم میں تھا، علم میں کون لوگ بزدل ہیں، کون لوگ بہادر ہیں، کون لوگ استقامت اختیار کریں گے اور کون لوگ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھانٹی کرنے کے لیے تاکہ یہ لوگ جو مضبوط ہیں اور جہاد کا پورا جذبہ رکھتے ہیں، استقامت اختیار کریں گے، ان کو الگ کر لیا جائے، اور جو بزدل ہیں ان کو الگ کر لیا جائے، کیونکہ اگر میدان جہاد میں کچھ لوگوں کے قدم اکھڑنا شروع ہو جائیں تو بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کے میدان جہاد میں دخول سے قبل ہی ان لوگوں کی چھانٹی کر دی تاکہ میدان جہاد میں جانے کے بعد جو مضبوط رہنے والے ہیں لوگ ان کے ارادوں کو بھی یہ کمزور نہ کریں، ان کے جذبات کو بھی کمزور نہ کریں۔ تو ان کی چھانٹی اس طرح کی کہ ان کو پیاس کی شدت نے آ گھیرا۔ راستے میں حضرت جو ہے طالوت نے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں کتنی پیاس لگے، تم نے پانی نہیں پینا، اور جس نے پانی پی لیا وہ ہمارے ساتھ آگے سفر نہیں کر سکے گا۔ پانی پینے سے منع کیا، اور پیاس شدت کی تھی، تو جو مضبوط تھے لوگ راستے میں جب پانی آئے انہوں نے پانی نہیں پیا اور باقی لوگوں نے پانی پی لیا، بس وہیں سے چھانٹی ہو گئی۔ اور پھر بہادر لوگ جو استقامت اختیار کرنے والے تھے وہ آگے بڑھے، اور جو کمزور تھے جنہوں نے پانی پیا نافرمانی کی وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں بیان فرما رہے کہ جب فرض کیا گیا ان پر قتال تو پشت پھیر لی، تو پشت پھیری انہوں نے جنہوں نے پانی پی لیا، اور باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ تو فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالم لوگوں کو۔ ظالم کون؟ جو پانی پی کر نافرمانی کر چکے تھے، پیچھے رہ گئے، اب وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے۔
کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر، یعنی جو لیڈر بنائے جانے کا جو انتخاب تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا، اور جو ان کا سفر جہاد تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا۔ تو اب آگے دیکھیے، قالوا انا، وہ کہنے لگے کہاں ہو گئی اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، یہ بکریاں چرانے والے، یہ لوگوں کو مشکیزیں بھر بھر کر پانی پلانے والا، یہ ہمارا لیڈر ہوگا، یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، یعنی یہ کہنے لگے۔ تو ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے اس سے، وہ لوگ کہنے لگے بنی اسرائیل کہ ہم زیادہ حقدار ہیں لوط کے مقابلے میں، کہ ہم ہی میں سے کوئی بادشاہ بنے، یہ تو پانی پلانے والا ہے، یہ تو لوگوں کی بکریاں چرانے والا ہے، یہ ہمارا کس طرح لیڈر بن سکتا ہے؟ اور نہیں دی گئی اس کو وسعت مال کے اعتبار سے، غریب ہے، مزدور ہے، یہ کس طرح ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو فرمایا پیغمبر نے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے تم پر، اور اس کو وسعت دی ہے، اضافہ کیا ہے اس میں علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے، طاقتور بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں۔ کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں سکون کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ باقی بچی ہوئی چیزیں ہوں گی آل موسیٰ اور آل ہارون کی، اس کو اٹھایا ہوا ہوگا فرشتوں نے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ تو میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا، تو فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر لا کر طالوت علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمارے بادشاہ بنے ہیں، یہی ہمارے جنرل بنے ہیں، لہٰذا اسی کی معیت میں، سربراہی میں ہم لوگ اب جہاد کریں گے۔ تو یہ واقعہ تھا ان آیات کریمہ میں حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کی فوج کا، حضرت شموئیل علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔